الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق صدق اللہ العظیم۔ تربیتی کورس کی دوسری کلاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی نوید احمد۔ امید ہے تمام دیکھنے والے احباب خیر و عافیت سے ہوں۔ تربیتی کورس کی پہلی کلاس میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے آگے جو خوفناک مراحل ہیں، آگے جو ہیبتناک مراحل ہیں، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا۔ آج ان مرحلوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک انسان پر کیسے کیسے مرحلے آنے ہیں جو ہر انسان کے منتظر ہیں، جو میرے اور آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فلا اقسم بالشفق۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں شام کے سرخی، واللیل وما وسق، اور قسم اٹھاتا ہوں رات کی اور جو کچھ وہ رات سمیٹ لیتی ہے، جو کچھ وہ جمع کرتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ تین چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں ضرور درجہ بدرجہ آگے بڑھتے رہنا ہے، تمہیں ضرور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنا ہے، تمہیں ضرور ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہوتے رہنا ہے۔ جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی یہاں قسم اٹھا رہا ہے، ان چیزوں پر اگر ہم غور کریں، دن میں روشنی ہوتی ہے، دن میں چہل کود زیادہ ہوتی ہے، دن میں جانور بھی زمین میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، انسان بھی زمین میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سرخی چھا جاتی ہے پھر یہ سارے جانور، سارے پرندے، سارے انسان اپنے اپنے جو ہے بلوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ ایک تغیر ہے، ایک تبدیلی، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تبدیل ہونا ہے۔ دوسری چیز جس پر اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہا ہے کہ واللیل وما وسق، اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی۔ اب پہلے دن اور اس کے بعد رات۔ دن کو سارے جو ہے وہ انسان زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، رزق کی تلاش میں باغ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی رات چھا جاتی ہے وہ سارے سمٹ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، سارے اپنے اپنے گھروں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک تبدیلی، یہ بھی ایک تغیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تیسری چیز پر قسم اٹھاتا ہے کہ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ جب ہم چاند پر غور کرتے ہیں تو شروع کے دنوں میں چاند بالکل جو ہے مشکل سے نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان اس چاند کو دیکھ سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چاند بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، مہینے کے درمیان میں پہنچ کے وہ کامل بن جاتا ہے، کامل چاند بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زوال کی طرف آتا ہے اور مہینے کے آخر میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ ایک تغیر ہے، ایک تبدیلی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جس کائنات میں تم رہتے ہو، تمہارے گرد و پیش میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں مسلسل ایک تغیر اور تبدیلی پائی جاتی ہے۔ وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مسلسل ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہوتے ہیں، مسلسل ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ درختوں کو لے لیں، چاہے آپ پرندوں کو لے لیں، چاہے آپ جانوروں کو لے لیں، چاہے آپ موسم کو لے لیں، چاہے آپ گرمی اور سردی کو لے لیں، تو انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ انسان بھی ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہو جائے۔ تو لازمی بات ہے کہ انسانی زندگی میں ایک تغیر اور تبدیلی رونما ہو جائے۔ پھر جب ہم انسان کی زندگی پر غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ شروع میں ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس تخلیق کے سلسلے کو ہم نے نطفے سے تبدیل کیا، پھر
اس نطفے کو ہم نے جمے ہوئے خون سے تبدیل کیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی بوٹی سے تبدیل کیا، پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈیوں سے تبدیل کیا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر انسان کی شکل و صورت کو ہم نے ٹھیک کیا، برابر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی انسانی جسم میں روح ڈالتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی 9 مہینے تک ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 9 مہینے بعد اس بچے کو دنیا میں پیدا فرماتا ہے۔ جب پیدا فرماتا ہے تو بالکل لاشعوری کا ایک عالم ہوتا ہے، نہ اسے سردی کا پتہ ہوتا ہے، نہ گرمی کا پتہ ہوتا ہے، نہ نفع اور نقصان کا پتہ ہوتا ہے، وہ مسلسل دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ بذات خود اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بالکل ایک لاشعوری دور ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو محسوس کرنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ توجہ سے سننے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزوں پر تسلط جمانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جب چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، شروع کے دنوں میں جب وہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو انتہائی سختی کے ساتھ پکڑتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ طاقت کا ایک مظاہرہ ہے، وہ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں صلاحیتوں کا اضافہ کرتا جاتا ہے، اور مسلسل ایک انسان میں، ایک بچے میں تغیر اور تبدیلی آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ پورا ایک لاشعوری کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد انسان جوان ہو جاتا ہے۔ پھر جوان جب ہوتا ہے تو بے شمار صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رکھتا ہے، پھر وہ خوب ترقی کرتا ہے، پھر وہ خوب محنت کرتا ہے، پھر جب بولتا ہے تو خوب بولتا ہے، خوب پیسے کماتا ہے، مختلف صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عطا کرتا ہے، وہ خوب جو ہے طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ خوب طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ پھر چند سال گزرنے کے بعد اس کے بال سفید ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے جسم کو کمزور محسوس کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کے چند سال گزارنے کے بعد اس پر موت کا وقت حاضر ہو جاتا ہے، موت اس کے زندگی کے دروازے پر دستک دیتی۔ اب جو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم نے پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، اس ہدایت کی جو بھی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان خوفناک اور غمناک مرحلوں کی طرف یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، تو وہ غمناک لمحے یہاں سے شروع ہوتے ہیں جب انسان پر موت کا وقت طاری ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی زندگی کے چند سال میری ہدایت کے مطابق گزارے گا، اسے ان خوفناک لمحوں میں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ان غمناک لمحوں میں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس سلسلے میں یہاں چند آیات ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے، تمہارا رب بھی آپ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس داخل ہو جاؤ میری بندگی میں، بس داخل ہو جاؤ میری جنتوں میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن پر سکرات الموت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے 2 فرشتے اس کے پاس بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے جنت سے ریشم کا کپڑا تحفے کے طور پر لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور مومن کے روح سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں رہی، اپنے رب کی رحمتوں کی طرف لوٹیں، اپنے رب کی عنایات کی طرف لوٹیں۔ وہ روح جو ہے
جلدی اور آسانی کے ساتھ اس مومن کے جسم کو چھوڑ دے گی۔ تو اس سے مومن کو جو ہے موت کے وقت تکلیف کم ہوگی، اور یہ فرشتے اس روح کو جنت سے لائے ہوئے ریشم کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور بڑے پیار سے بڑے لاڈ سے اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور جب آسمان میں پہنچ جاتے ہیں تو آسمانی دنیا کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ پاک روح ہے جو پاک جسم میں رہی، اپنے رب کے رحمتوں کے مستحق تھے۔ تو وہ فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو لے کر مومنین کے روحوں تک لے جاتے ہیں۔ جو مومنین دنیا میں پہلے فوت ہو چکے ہوں گے ان کے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روحوں کو آسمان میں جمع کیا ہو، تو جب ان کے ساتھ ملے گی تو پہلے سے جو مومنین کے روح ہیں وہ انتہائی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اتنے خوش ہوں گے، اتنی خوشی منائیں گے کہ جیسے تمہارا کوئی کھویا ہوا شخص تمہیں مل جانے کی خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ مومنین کے ارواح جو ہے اس نئی روح کے استقبال میں اتنے خوش ہوں گے، اس نئی روح کے مل جانے سے، ملاقات سے اتنے خوش ہوں گے۔ وہ اس نئے روح سے پوچھیں گے کہ میرا فلاں رشتہ دار کیسا ہے، میرا فلاں رشتہ دار کیسا ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، میری بیٹی کیسی ہے، میرا بھائی کیسا ہے، میرے والدین کیسے ہیں، تو ان سب کے بارے میں بتائے گا۔ پھر وہ پہلے سے موجود روح ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں پوچھیں گے کہ فلاں کیسا ہے، تو جو ابھی نئی روح آسمانی دنیا پر پہنچی ہے یہ بتائے گی کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا ہے، کیا وہ آپ کے پاس ابھی تک نہیں پہنچا؟ تو پہلے سے جو آسمانی دنیا پر موجود مومنین کے روح ہیں وہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں پہنچ چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے غضب اور عذاب کا مستحق ٹھہرا ہے۔ جو بھی روح آسمانی دنیا پر نہیں پہنچے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب العالمین کے سامنے بدبخت ٹھہرا ہوگا۔ تو یہ سکرات الموت کا وقت انتہائی خوفناک وقت ہوتا ہے، انتہائی غمناک وقت ہوتا ہے۔ یہاں سے انسان کی حقیقت کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ انسان حقیقت کا نظارہ کرتا ہے، پھر ان چیزوں کا وہ انسان نظارہ کرتا ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہے۔ سکرات الموت سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں آج رب العالمین کے سامنے بد نصیب ٹھہرا ہوں یا خوش نصیب ٹھہرا ہوں۔ پھر مومن پر جب موت کا وقت طاری ہو جاتا ہے، سکرات الموت کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دو فرشتے مومن کے پاس بھیج دیتا ہے، تو یہ فرشتے اس مومن کو دلاسا دیتے رہیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے، پھر پوری زندگی اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے اس مومن آدمی کو دلاسا دیتے ہیں موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، قیامت کے وقت جب انسان اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی یہ فرشتے، یہ رحمت کے فرشتے ایک مومن کے ساتھ ہوں گے، حشر کے میدان میں بھی یہ فرشتے ایک مومن کے ساتھ ہوں گے، پل صراط میں بھی یہ فرشتے ایک مومن کے ساتھ ہوں گے اور برابر دلاسا دیتے رہیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خبردار تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، خبردار تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ تب تک یہ رحمت کے فرشتے ایک مومن کے ساتھ ہوں گے جب تک یہ مومن جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، اور ہمیشہ موت کے وقت سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ فرشتے، دو رحمت کے فرشتے ایک مومن کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور تسلی دیتے رہیں گے، تسلی دیتے رہیں گے، ہر خوف کے وقت، ہر غم کے وقت یہ ایک مومن کو دلاسا دیتے رہیں گے، ان الفاظ کے ساتھ دلاسا دیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خبردار تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کے وقت کہیں گے کہ نہ اگلے مرحلوں کے بارے میں سوچ کر تمہیں خوفناک ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ پیچھے دنیا میں جو آپ نے مال چھوڑے، جو معاملات آپ نے چھوڑے
ان کے بارے میں آپ کو غم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نگہبان ہے۔ لہٰذا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بلکہ تم تو خوش ہو جاؤ ان باغات اور ان جنتوں کے بارے میں سوچ کر تم خوش ہو جاؤ، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مومن کے ساتھ زندگی میں بھی دنیا میں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو مسلسل اس کی رہنمائی کرتے ہیں، مسلسل نیکیوں کی طرف اس کو بلاتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ انسان ان کو محسوس کر سکے، یا انسان ان کو سن سکے، یا انسان ان کو سمجھ سکے۔ لیکن جو ہی سکرات الموت میں انسان داخل ہوتا ہے، ان کو محسوس بھی کرتا ہے، ان کو سمجھتا بھی ہے، تو یہ فرشتے ایک مومن کو دلاسا دیتے رہیں گے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، یہاں تک کہ جنت میں پہنچنے تک یہ ایک مومن کے ساتھ ہوں گے، شانہ بشانہ ہوں گے، اور دلاسا دیتے رہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ان جنتوں میں ہر وہ چیز ہے، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہارا نفس چاہے گا، جو بھی جس چیز کی تم خواہش کرو گے ان جنتوں میں تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کو بھی تم پکارو گے تمہارے لیے وہ ان جنتوں میں حاضر کیا جائے گا۔ اس دلاسا دینے کی وجہ سے جتنے بھی خوفناک لمحے ہیں، جتنے بھی غمگین لمحے ہیں، ان لمحوں میں ایک مومن کے اوپر سے خوف جاتا رہے گا، غم جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ حشاش بشاش ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بالکل مطمئن ہو جائے گا، اطمینان کے ساتھ یہ ساری منزلیں طے کرے گا۔ اور شقی انسان پر جب سکرات الموت طاری ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب کے دو فرشتے انتہائی ہیبتناک شکل و صورت میں اس بدبخت انسان کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ناپاک روح جو ایک ناپاک جسم میں رہے، اپنے رب کے غضب کی طرف نکلے، آج آپ اپنے رب کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ روح ڈر جائے گی، پھر آسانی سے وہ جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس سے ایک بدبخت انسان کو انتہائی تکلیف ہوگی، موت کے وقت وہ انتہائی کرب میں مبتلا ہوگا، درد میں مبتلا ہوگا۔ جب اس کی روح نکلے گی تو پھر اس کو اس گندے اور بدبودار ٹاٹ کے ٹکڑے میں لپیٹیں گے، کافروں کے روحوں کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے گا۔ یہ مرحلے آپ کی بھی منتظر ہیں، یہ مرحلے میرے بھی منتظر ہیں۔ آج ہمارے پاس دنیا میں جتنی بھی مہلت ہے، جتنی بھی زندگی بچی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم پر موت کا وقت طاری ہو، اس وقت ہمیں کوئی ڈر نہ ہو، ہمیں کوئی غم نہ ہو، بلکہ ہمارے اندر ایک شوق ہو، ایک جستجو ہو، ایک تڑپ ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ جو اپنے رب سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم ہلاک ہو گئے، ہم تو موت کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جب سکرات الموت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک مومن اپنے رب سے ملاقات کا شوقین ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اس کے اندر ایک جستجو اور ایک تڑپ ہوتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی۔ اس کے برعکس اگر ایک بدبخت انسان ہو، اس پر اگر سکرات الموت کا وقت آتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، وہ ڈرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی ہمارے پاس مہلت بچی ہے، جتنی زندگی بچی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوشخبری اور اس اعلان کے مستحق ٹھہرنے کی کوشش کریں کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میرے دین کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
تو ان تمام خوفناک لمحوں میں، ان تمام غمناک لمحوں میں اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خوفناک اور غمناک لمحوں میں ہم سب کو بے خوف اور بے غم رکھے، اور جتنی بھی زندگی بچی ہے اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائی نوید احمد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کلاس کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔